اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آ رہی آواز؟ میں کاف رکھا تھا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 140 پر 1 سے ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 140 پر 1 سے ہے. سب سے پہلی بات، سورہ آل عمران کی شروع کی 60 پر 3 آیت کس کے بارے میں ہے؟ وفد نجران کے بارے میں، جو عیسائیوں کا جو قبیلہ تھا ان کے بارے میں تھا. شروع کے 60 پر 3 آیت ہے. سورہ آل عمران کی 60 پر 3 آیت کے بعد سے لے کر اینڈنگ تک، 200 آیت تک لے کر اینڈنگ تک کس کے بارے میں ہے؟ غزوہ احد کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں کیا ہے؟ ذکر ہے. یہاں جو آیت ہے ہماری آیت نمبر 141، آج کی جو تفسیر ہے یہ بھی غزوہ احد کے بارے میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ شروع میں مسلمان جیت گئے تھے، ہاں، پھر کیا ہے؟ کافر پھر پیچھے سے آ کر کیا ہے؟ مسلمانوں پر حملہ کیا، تو مسلمانوں میں کئی لوگ کیا ہے؟ شہید ہو گئے. صحابہ میں کئی لوگ شہید ہو گئے، کئی لوگوں کو زخمی پہنچی. وہی کیا ہے؟ اللہ نے آیت نمبر 141 میں فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. وَلِيُمَحِّصَ مطلب پاک کرنا. پاک کرنا کیا؟ پاک کرنا کن لوگوں کو؟ اللہ. کون پاک کرنے والا ہے؟ اللہ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اللہ پاک کرنے والا ہے. کن لوگوں کو پاک کرتا ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان لایا. مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ صحابہ کو ان کے گناہوں سے پاک کرتا ہے. یعنی کہ جو مصیبت صحابہ کو پہنچی ہے، یعنی کہ صحابہ جنگ احد میں شروع میں جیت گئے، بعد میں کیا ہے؟ کافر نے آ کر حملہ کیا، حملہ کرنے کی وجہ سے ہار گئے، کئی لوگوں کو تکلیف پہنچی، کئی لوگوں کو مصیبت پہنچی. اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِي، اللہ پاک کر دے گا جن لوگوں نے ایمان لایا. مطلب دوبارہ جو حملہ ہوا مسلمانوں پر جنگ احد میں، جس سے کیا ہے؟ کئی مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تکلیف تم کو پہنچی ہے، اس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ تم کو پاک کریں گے، تمہارے گناہوں سے تم کو پاک کریں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف ہوئی، دوبارہ کافر نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو بہت بڑی مصیبت ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مصیبت تم کو پہنچی ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اللہ پاک کرے گا جن لوگوں نے ایمان لایا. صحابہ کو جو مصیبت پہنچی غزوہ احد میں، جنگ احد میں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں جیتے کون تھے؟ کافر جیتے تھے. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ہم کافروں کو مٹا دیں گے. اللہ المستعان. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ہم کافروں کو مٹا دیں گے. جبکہ کیا ہے؟ کافر جیتے تھے. کس میں؟ غزوہ احد میں، جنگ احد میں کافر جیتے تھے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو مٹا دیں گے. کیا مطلب ہے؟ وَيَمْحَقَ کا مطلب مٹھانا، ہلاک کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر جیت گئے جنگ احد میں تو ان کو تکبر آ جائے گا. ان کو تکبر آ جائے گا. اب یہ گھمنڈ میں رہیں گے کہ دوبارہ بھی ہم ہی جیتیں گے. تو اللہ نے اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا. اسی تکبر، وہ جو جیتے تھے کافر جنگ احد میں دوبارہ حملہ کر مسلمانوں پر، ان کو جو تکبر آئے گا، اللہ نے اسی تکبر کے ذریعے سے کہا ہے کافروں کو ہلاک کر دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ہم کافروں کو ہلاک کر دیں گے. یہ جو تکبر جو کافروں کا آیا تھا کہ ہم جیت گئے جنگ احد میں، اللہ نے کہا اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کو ہلاک کر دے گا. وہی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ہم کافروں کو مٹا دیں گے. یہ آیت نمبر 141 ہے. اس میں یہ اللہ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے جنگ احد میں، اس کے وجہ سے ہم کیا ہے؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ، ہم پاک کر دیں گے. کون پاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. کن کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان لایا. مطلب صحابہ کے گناہوں کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. یعنی کہ کافر جب جیت گئے تھے ان کو تکبر آ گیا.
یہی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ان کو دوبارہ کیا ہے ہلاک کر دے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ہم کافروں کو کیا ہے ہلاک کر دیں گے۔ اس کا ایک اور جو تفسیر ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 142 کا آسان جو ترجمہ ہے، جو تفسیر الميسر وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں گے، آسان جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ جنت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو آزمائش آپ کو آئے گی۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آپ کو آزمائش آئے گی، یہ آسان ترجمہ ہے اس کا آیت نمبر 142 کا۔ آپ کو جنت چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ہے بڑی بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ دے گا، وہی کیا ہے اس آیت نمبر 142 کا آسان ترجمہ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا، دیکھیے ام حسبتم، ام کا مطلب کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جائے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جبکہ اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور تم میں سے کون صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جنگ احد سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک تو چیز ہے کہ کون جہاد کرنے والے، تب ہر چیز کیا ہے تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں ہے۔ آپ کو کیا مصیبت آئے گی، مجھے کیا مصیبت آئے گی، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے ہر چیز تقدیر میں ہے، لیکن یہ چیز ابھی واقع نہیں ہوا ہے، یہ چیز ابھی واقع۔ وہی صحابہ کیا ہے جہاد کی خواہش کرتے تھے۔ اصل مسئلہ کیا ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں کیا ہے 313 صحابہ تھے، بس پورے صحابہ غزوہ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے، بس 313 صحابہ تھے۔ کئی صحابہ غزوہ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم بھی کیا کریں گے غزوہ بدر کے لیے نکلیں گے، ہم بھی غزوہ احد کے لیے نکلے، جبکہ غزوہ بدر کو کئی صحابہ نہیں آئے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کے بعد جو بھی جنگ ہوگی ہم کیا کریں گے اس میں شریک ہوں گے۔ تو غزوہ بدر کے بعد کون سی جنگ ہوئی تھی؟ غزوہ احد تھا، اسی کے بارے میں کیا ہے یہاں ذکر ہے۔ غزوہ احد جب آیا تو صحابہ کی خواہش ہے کہ ہم بھی کیا ہے غزوہ احد میں آئیں گے، اس میں جنگ لڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف خواہش یہ آپ کو کافی نہیں، بس صحابہ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہم بھی کیا ہے غزوہ احد میں جائیں گے، جو بھی جنگ ہوگی ہم اس میں شریک ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ہاں، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جبکہ اللہ پر یہ ظاہر نہیں ہوا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو خواہش ہے کہ آپ جہاد کریں گے غزوہ احد میں، ہاں جب ابھی غزوہ احد نہیں ہوا، جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے۔ یہ اس کا جو ترجمہ ہے نا، تھوڑا اگر آپ یہ ہوں گے، لیکن آسان جو ترجمہ ہے مفسرین جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے بڑی سے بڑی قربانی آپ کو دینا پڑے گا۔ یہاں اللہ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تم کو جہاد کرنا پڑے گا، تم کو مصیبت پر صبر کرنا پڑے گا۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم کو جنت چاہتے ہو، اللہ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو تو تم کو 2 قربانی آپ کو دینا پڑے گا، ایک ہے جہاد کرنا پڑے گا، دوسرا صبر کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ آسان یہ کیا ہے، جنت چاہتے ہیں تو اس کی بڑی سے بڑی قربانی آپ کو دینا پڑے گا، بڑی چیز ہے اس کی قربانی بھی بڑی ہوگی۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جنت ایک بڑی چیز، ایک بہت قیمتی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت قیمتی چیز قربانی دینا پڑے گا، اپنی جان کو بھی قربانی دینا پڑے گا آپ، ہاں یعنی کہ قیمتی چیز ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گا۔ وہی اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ہے قربانی دینا پڑے گا، آپ کو آزمائشیں آئیں گی، آپ صبر کریں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، تم جنت پہ داخل ہو جائیں، ولما يعلم اللہ، جبکہ ظاہر نہیں ہوا ہے اللہ پر تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے۔ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہم غزوہ احد میں جائیں گے، جنگ احد میں جائیں گے، جا کر جنگ لڑیں گے، ان کو خواہش یہ تھی، لیکن ابھی وہ جنگ نہیں لڑے تھے، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری جو خواہش ہے کہ تم جنگ لڑیں گے، ہاں لیکن جب تم جنگ لڑو تبھی تم کو معلوم ہوگا کہ کیا بڑی قربانی ہے جہاد۔ لیکن اس آیت کے ترجمہ میں اگر آپ کو تھوڑا تکلیف یہ ہوگا، اس وجہ سے مفسرین جو تفسیر الميسر وغیرہ میں آسان ترجمہ یہ ہے، جنت چاہتی ہیں تو آپ کو بڑی سے بڑی قربانی آپ کو دینا پڑے گا، دوسرا جنت چاہتی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آزمائش آپ کو دے گا، بڑی سے بڑی آزمائش کا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ وہی کیا اس آیت کا آسان ترجمہ ہے جو اکثر مفسرین کیا وہی کرتے ہیں، جنت چاہتی ہیں تو اس کے لیے قربانی آپ کو دینا پڑے گا، اس کے لیے مصیبتیں آئیں گی آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آزمائشیں آئیں گی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔
اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 143 میں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آیت نمبر 143 میں کیا بتایا گیا ہے؟ غزوہ بدر میں کئی صحابہ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ بعض مفسرین کہتی ہیں کہ 13 صحابہ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں نہیں آئے تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم کیا ہے اس کے بعد جو بھی جنگ ہوگی ہم اس میں شریک ہوں گے۔ تو اس کے بعد کون سی جنگ ہوئی تھی؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد ان کی خواہش کرتے تھے کہ ہم غزوہ احد میں آئیں گے، آ کر ہم جنگ لڑیں گے، ہم جنگ لڑیں گے، ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ یعنی کہ صحابہ اس خواہش کرتے تھے کہ ہم کیا ہے ہم کو شہادت مل جائے، جنگ میں ہم کو شہادت مل جائے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم کیا ہے غزوہ احد میں شریک ہو کر کیا ہم کو شہادت کے مقام ہم حاصل کریں گے۔ جب یہ صحابہ جو خواہش کر رہے تھے واقعی طور پر ہم کیا ہے جنگ میں شریک ہوں گے، جب غزوہ احد آیا تو وہ صحابہ آئے غزوہ احد میں، لیکن کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، پیٹ پھیر کر کیا ہے بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو خواہش کر رہے تھے کہ تم کیا ہے غزوہ احد میں آئیں گے، جب تم کو غزوہ احد میں آ گئے صحابہ، لیکن پھر بھی کیا کرتے بعض صحابہ کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ یہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد میں جب جنگ چل رہی تھی تو شیطان نے چیخا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں۔ شیطان نے تمام لوگوں کی چیخ کر کہا غزوہ احد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کئی صحابہ کیا ہے بھاگ گئے وہاں سے۔ دیکھیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں تو بس ہمارا دین ختم ہو گیا، کہ تو کئی لوگ بھاگ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب کہ تم یہ خواہش کرتے تھے کہ تم کو جنگ احد مل جائے، جب تم کو جنگ احد مل گیا تو تم کیوں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں؟ تم کیوں کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگتے؟ وہی اللہ نے آیت نمبر دیکھیے آیت نمبر 140/3 میں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تحقیق کہ تم تمنون الموت تم موت کی خواہش کرتے تھے۔ مطلب جو صحابہ غزوہ بدر میں نہیں آ کر تھے ان کو یہ خواہش تھی کہ اللہ المستعان۔ دیکھیے آیت نمبر 143 میں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تحقیق کہ تم مطلب وہ صحابہ جو جنگ بدر میں نہیں آ کر تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم جنگ احد میں ہم شامل ہوں گے اور لڑیں گے اور شہادت کا مقام حاصل کریں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تحقیق کہ تم تمنون الموت موت کی خواہش کرتے تھے۔ کیسی موت کی؟ شہادت کی موت کی، جنگ میں مر جائیں گے اس کی خواہش کرتے تھے صحابہ۔ تو من قبل ان تلقوا من قبل اس کے کہ ان تلقوا تم نے نہیں ملا ہے، مطلب ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، ابھی جنگ احد نہیں ہوا تھا۔ جنگ بدر میں کئی صحابہ یہ افسوس کیے کہ ہم نے جنگ بدر جانے نہیں ہوا، تو اس کے بعد جو بھی جنگ ہوگی ہم اس میں جا کر شہادت کا مقام حاصل کریں۔ من قبل ان تلقوا ابھی نہیں ملے تھے، مطلب ابھی جنگ نہیں ہوا تھا۔ ہاں لیکن اللہ نے فرمایا کہ فقد رأیتموہ جب کہ تم اس کو دیکھتے ہو، مطلب جب جنگ ہوئی، رأیتموہ کا مطلب جب تم جنگ میں دیکھتے ہیں۔ جب صحابہ جنگ کے میدان میں آتے ہیں، جب وہاں شیطان پکارتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، یہ جو صحابہ جو خواہش کرتے تھے کہ ہم کو شہادت کی موت مل جائے، وہ صحابہ کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ جب کہ تم موت کی خواہش کرتے تھے، جنگ سے پہلے شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، من قبل ان تلقوا جنگ سے پہلے، فقد رأیتموہ جب کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو جنگ کو۔ جب جنگ واقع ہو گیا، جنگ کیا ہے واقع ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جب کہ تم دیکھ رہے ہو، جب کہ کیا ہے تم دیکھ رہے ہو، یعنی کہ جب تم جنگ کو دیکھ رہے، جنگ کے میدان میں آ کر کیا ہے کئی صحابہ کیا ہے جب شیطان نے یہ پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو چکے ہیں، تو کئی صحابہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، کئی صحابہ کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ رَأَیْتُمُوہ جب کہ تم دیکھتے ہو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا معنی بھی یہی ہے، تاکید کے لیے استعمال، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا مطلب تاکید کے لیے، مطلب اس حال میں کہ تم جنگ میں ہو اس کے باوجود بھی کیا ہے تم بھاگنے لگتے ہو، جبکہ تمہاری خواہش یہ تھی جنگ سے پہلے تم کو شہادت کی موت مل جائے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ تاکید کے لیے، یعنی کہ اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو۔ رَأَیْتُمُوہ وَأَنْتُمْ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ عربی کا یہ طریقہ ہے، جیسا کہ قرآن میں خود آپ دیکھیں گے یطیر بجناحیہ پرندہ کیا ہے اپنے پر سے اڑتا ہے، پرندہ اپنے پر سے، اللہ نے فرمایا کہ یطیر بجناحیہ پرندہ اپنے پر سے اڑتا ہے، تو مطلب پرندہ اڑتا معلوم ہے، اللہ نے تاکید کے طور پر فرمایا کہ پرندہ اپنے پر سے اڑتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فقد رأیتموہ جبکہ کہ جنگ کی تم خواہش کرتے تھے، جبکہ تم جنگ کو دیکھ لیے، جنگ میں کئی صحابہ کی شہادت ہوئی، جبکہ تم اس کو دیکھتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا معنی بھی وہی ہے، یعنی کہ صحابہ جو خواہش کرتے تھے جنگ سے پہلے شہادت کی موت کی، جب شیطان نے چلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو کئی لوگ بھاگ گئے، جبکہ ان کی خواہش تھی کہ ہم کی شہادت کی موت مل جائے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، جبکہ تمہاری
خواہش یہ تھی کہ تم کیا ہے شہادت کی موت مل جائے. ہمارے نبی کا ایک شیطان نے کیا ہے جھوٹی آواز ڈالی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو کہ تم کیا کرو, ڈٹ کر تمہاری جو خواہش ہے شہادت کی موت تم وہ حاصل کرو. تم کیوں کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہاں تک سمجھ میں آیا نہیں آپ لوگوں سے؟ اتنا سبق بس ہے یا اور بھی زیادہ تھوڑا بتائیں گے؟ اچھی بات, اللہ جزاک خیر دیں. اس کے بعد جو آیت ہے نا آخری آیت, آیت نمبر 144, آیت نمبر 144 میں دیکھیے سب سے پہلے, اور 20 منٹ باقی ہے ہمارے پاس, بھی صرف 3 آیت کا خلاصہ اگر کوئی کر سکتے ہیں, ایک ایک کر کے کریے. پہلی آیت کا کوئی خلاصہ کریں, آیت نمبر 141 کا, آیت نمبر 141 کا.